ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کی بات وہاں تھی کہ اگر تو کسی قرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے مکے میں، ورنہ نہیں۔ یا تیسرے قرشی کا غلام تو ملکیت ہی ہے اس کی، جیسے بھیڑ بکری ہے کسی قرشی کی، اسی طرح اس کے غلام ہے۔ یہ 3 کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکے میں۔ اسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے گئے، اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے۔ ان کو تو اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ذبح کر دیتا تھا تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے نا، آپ کی بکری آپ نے ذبح کی، گوشت کھا لیا، کوئی آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ جب ملکیت ہے، آپ کی بکری آپ کی تھی، آپ نے ذبح کر دی۔ غلام آپ کی ملکیت تھا، آپ نے ختم کر دیا، کوئی اس پہ جرم نہیں، کوئی بات پرس نہیں۔ یہ تھا حال غلاموں کا۔ بلال غلام تھے، ابو فقیر غلام تھے، زنیرہ ایک کنیز تھی۔ ان کو جو مارے پڑی ہے اس کا آپ کو معلوم ہے۔ حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ امیہ ابن خلف نے کیا، کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی ہیں، ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے، اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر پھر دوپہر کے وقت مکے کی سنگلاخ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا ہے۔ نیچے زمین جل رہی ہے توے کی طرح، اور ویسا بھی ہوتا تھا کہ چت مٹا دیا، اوپر سے وہ آگ مکے کا یا سورج جو ہے ذرا نوٹ کیجیے، آگ برسا رہا، نیچے زمین توے کی طرح جل گئی، اور ایک بھاری سل بھی لا کر جو ہے رکھ دی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی، جھاگ نکل رہے منہ سے، لیکن اس حال میں بھی احد احد احد، ایک اللہ، قل هو اللہ احد۔ یہ ہے وہ صبر، یہ ہے وہ صبر، صبر علی الابتلاء، صبر علی الایذاء۔ یہ ابتلاء اور ایذاء پر صبر ہے، یہ لو برداشت کرو، تو توحید پر قائم رہو، محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے، یہ جو تھے یاسر، یہ حلیف تھے، غلام تو نہیں تھے نا۔ البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ، انہوں نے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لیا، یہ تو کنیز رہے گی۔ بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے، جب کنیز زیادہ ہے تو غلام ہو گیا، عمار ابن یاسر۔ وہ جو شخص تھا بہت شریف النفس ابو جہل کا چچا، وہ مر گیا، اب ابو جہل جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے، لہذا یہ تینوں جو افراد ہیں وہ اس کے رحم و کرم پر ہیں۔ یاسر کو بھی پروٹیکشن اگر ہے تو ابو جہل کی ہے، ابو جہل جو چاہے کرے، اور سمیہ تو کنیز ہے ہی، اس کا تو کوئی حق ہے نہیں، جو چاہے کرے، اور عمار ان دونوں کا بیٹا ہے، لہذا بدترین معاملہ کیا ابو جہل نے ان تین افراد کے ساتھ۔ حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کرتے۔ بالآخر جو شہید کیا ہے حضرت سمیہ کو، ایذائیں دے دے کے، سسکا سسکا کے، ان کے جسم کے نازک حصوں کو جلا کے، داغ دے کر، کہتا کیا تھا، ایک دفعہ کہہ دو کہ میرا جو یہ کچھ ہے یہ بھی الہ ہے، مان لو میں چھوڑ دوں گا۔ تنگ آ گیا، کسی طریقے سے ایک دفعہ کہہ دو میں چھوڑ دوں گا۔ لیکن یہ میاں بیوی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ہے ثبات، یہ ہے صبر، یہ ہے استقلال، ایک مرتبہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں، جو چاہو کر لو، اب ہم تو اسے پیچھے نہیں۔ جنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی تو شرمگاہ میں برچھا مارا اور شہید کیا۔ حضرت یاسر کے بارے میں روایت یہ ہے، ستا ستا کے، تنگ کر کر کے، آخر کار جو ختم کیا، انہیں شہید کیا کس طرح، 4 سانڈ اونٹ جوان، ان سے رسے باندھے، ایک رسے سے ایک بازو باندھا، دوسرے سے دوسرا بازو باندھا، تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی، چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی، اور چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پکڑے۔ اس حال میں کیا ہو رہا تھا وہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تو تاکید کر رہا ہے اپنے نبی کو اس میں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ۔ اس وقت
سامنے سے حضور گزرتے تھے جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. کیا فرماتے تھے؟ اسمروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جھیلو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا. یہ ہے تواصوا بالصبر والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ تواصوا بالصبر پر کون عمل کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بھی ایک بات ہے وہ بھی سمجھ لیجئے، دین میں جہاں عظیمت ہے رخصت کا پہلو بھی ہے. یہ جو نوجوان تھے یہ بوڑھے والدین کا تو وہ مقام ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہا، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر. نوٹ کیجئے، میں ایک اعتبار سے کہا کرتا ہوں سید الشہداء یہ بنے کہ نہیں بنے، ان کو جو فوقیت حاصل ہوئی، الفضل للمتقدمین، سب سے پہلی جان دینے والی یہ خاتون اور سب سے پہلی جان دینے والا اللہ کے لیے، توحید کے لیے، محمد کی رسالت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی. یہ صداقت کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں دے دی. لیکن جو نوجوان عمار ہے اس نے رخصت کی رائے کیا، جھیلا نہیں گیا، برداشت نہیں ہو سکا. ایک مرتبہ کلمہ کفر زبان سے نکال دیا، ابو جہل نے چھوڑ دیا. لیکن اب پشیمانی تاری ہوئی ہے، میں کیا کر بیٹھا. اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ حضور ہی آ کر مجھے اگر یہاں سے کھولیں گے تو میں کھلوں گا، ورنہ میں یہی اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا، مجھ سے کیا ہوگا. حضور خود تشریف لائے، دست مبارک سے کھولا، کہا کہ یہ بھی دین میں اجازت ہے، کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لینے کی اجازت ہے. یہ رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے. تمہارے والدین نے جو مقام حاصل کر لیا وہ تو پھر میں وہی کہوں گا کہ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. البتہ دین میں یہ ہے، آیت بھی ہے قرآن مجید کی، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، دل ایمان پر جمع ہوا ہو، کسی وقت محض جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا، دل پر کوئی آنچ اس کی نہ آ رہی ہو تو اس کی اجازت ہے. کمزور طبائع کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں اکوموڈیٹ کیا ہے. حضور نے ان کی ہمت بندھائی کہ گھبراؤ نہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اگر تمہارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. بہرحال یہ میں آپ کو اب اس کا فلسفہ بھی سمجھا دوں. میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا تھا، جس وقت ابو جہل حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے ساتھ یہ سلوک کر رہا تھا، کم سے کم 30 ورنہ میرے اندازے میں 40 اشخاص، 40 مسلمان مکے میں موجود تھے. میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا، کیا یہ بے غیرت تھے، بے حمیت تھے؟ انہوں نے اپنی بہن کو چھڑایا نہیں؟ انہوں نے حضرت یاسر ان کے دینی بھائی ہیں، محمد کے غلام ہیں، ان کی حمایت میں کچھ تو کرتے، بلوا کرتے، کشود کرتے، ہنگامہ کرتے، چھڑا کر لے جاتے، کیوں نہیں؟ اچانک خیال آیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نہ بے غیرت تھے نہ بے حمیت تھے. اصل بات یہ کہ حضور کی اجازت نہیں ہے. کیا خون کھول رہا ہے، سینوں میں جوش ہے، لیکن اجازت نہیں. یہ ہے ڈسپلن کی وہ تربیت جو محمد رسول اللہ نے. دیکھیے، جوش میں آ کے حملہ کرنا یہ اور بات ہے، خون کھول رہا ہو پھر اپنے آپ کو تھامنا یہ زیادہ مشکل کام. جب خون کھولتا ہے آدمی جو جان کی پرواہ نہیں ہوتی. بدر میں جو ہوا ایک واقعہ، ایک دفعہ سن کر جھجری آتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب جنگ کی حالت میں اشتعال ہوتا ہے، خون کھول رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں آسان ہوتی ہیں. وہ جو 2 ٹین ایجرز تھے، نوجوان، جنہوں نے ابو جہل کو ہلاک کیا، حضرت معاذ اور حضرت معوذ انصاری، 2 نوجوان، ان میں سے ایک کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا.
پورا شانہ کٹ گیا، بازو علیحدہ ہو گیا تقریباً، لیکن کوئی ایک ٹکمار لگا رہ گیا، کوئی ایک ٹینڈن ہوگا، وہ جو ہوتا ہے سخت سا سفید سا، وہ کوئی لگا ہوا ہے، انہیں پرواہ نہیں ہے، وہ دوسرے ہاتھ سے لڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہاتھ جو ہے یہ اب چونکہ قابو میں تو ہے نہیں، کنٹرول میں نہیں، مسلز کٹ چکے، تو یہ رکاوٹ بن رہا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے اس ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے دبایا اور کھینچا اور دیکھا کہ یہ اس وقت میرے اس راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، جسم کا حصہ میرا۔ یہ بات بھی میرے نزدیک اتنی مشکل نہیں ہے، جتنی مشکل یہ ہے کہ خون کھول رہا ہو لیکن چونکہ اجازت نہیں ہے لہذا کوئی اقدام نہ۔ یہ زیادہ کڑا امتحان ہے، یہ زیادہ سخت مشکل ہے، اور اس کی تربیت دی محمد رسول اللہ نے۔ ویسے میں نے 12 برس کہا ہے لیکن 8 برس کہنا چاہیے۔